کیا گیا، فارن آفس کے تھرو کیا گیا، انٹرنیشنل میڈیا کو بتا کر کیا گیا، لیکن یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ میں نے مولانا صاحب کے سامنے یہ بات رکھی اور میں انتہائی خوشی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب نے خود ایک کردار ادا کیا۔ جب افغانستان سے تعلقات ٹھیک نہیں تھے تو انہوں نے وہاں جا کر بھی ان لوگوں کو بات چیت کی اور ایک حل نکالا، اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب اس بات کی تائید کریں گے کہ جو لوگ وہاں دہشت گردی کر رہے ہیں ان سے لا تعلقی کا اعلان افغانستان کو بھی کرنا چاہیے اور افغانستان کو ان لوگوں کو حوالے کرنا چاہیے اگر وہ انڈین اسپانسرڈ ہے، اور کوئی ایسی چیز افغان سرحد سے پاکستان کے لیے نہیں ہونی چاہیے جس سے پاکستان کی معیشت اور سالمیت کے اوپر بات آئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو خوارج ہیں ان کے لیے ہمارے تمام جو دینی مدارس اور علماء کرام ہیں ان کو فتویٰ بھی جاری کرنا چاہیے، لیکن جب میں نے یہ بات مولانا صاحب سے کہی تو انہوں نے کہا ہم نے تو پہلے ہی اور جاری کر چکے اور ابھی ایک اجلاس بھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب اس امید کے ساتھ کہ جب پاکستان کی سالمیت آئے گی تو دینی طبقہ پاکستان کی عزت اور سالمیت کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا۔ ہمارے تمام مدارس جو کہ دینی تعلیم دے رہے ہیں اور علماء کرام اور مفتی کرام پیدا کر رہے ہیں، وہ بھی پاکستان کی جب سالمیت ہوگی، اس کا وقار کی بات ہوگی، تو یہ دنیاوی اور دینی طبقہ مل کر تمام سیاسی جماعتیں، دینی جماعتیں اپنا اہم کردار ادا کریں گی۔ سیاست کے لیے تو ساری زندگی پڑی ہے، لیکن آج جس معاشی بحران سے پاکستان گزر رہا ہے، جس طرح بھارت اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے پر تول رہا ہے، جہاں بھارتی عزائم ہمارے سامنے ہیں، جس طرح اس نے مساجد کو جنگ کے دوران شہید کیا، جس طرح سویلین آبادی پر اس نے حملے کیے، اور جس طرح اس کی خواہش کا اظہار اس کی میڈیا نے کیا، میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے اندر یہ ہمارے علماء کرام اور دینی طبقہ موجود ہے جو کہ بھارتیوں کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل جنرل حافظ عاصم منیر صاحب جس طرح پاکستان کی معیشت اور سالمیت کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ پاکستان اس کے ثمرات دیکھے، اثرات دیکھے، اور پاکستانی قوم کو، 25 کروڑ عوام کو یہ جو ہم نے جنگ جیتی ہے اس کے ثمرات نظر آئیں معاشی طور پر، اور اسی طرح جو پاکستان کا مقدمہ ہم آگے لے کر جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کو مدد کرے۔ میں ایک دفعہ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کا، غفور حیدری صاحب کا، میرے بھائی مولانا راشد سومرو صاحب کا اور مولانا صاحب کی پوری ٹیم کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مولانا صاحب نے شفقت کی ہے، ہمارے بڑے ہیں، پاکستان کے بڑے ہیں، اور میں ہمیشہ جب بھی اسلام آباد کوئی موقع ہوتا ہے تو مولانا صاحب سے ضرور کہتا ہوں کہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ وہاں یہ ہمیشہ ہمیں جلیبی اور مٹھائی کھلاتے ہیں۔ آج میں نے بھی مولانا صاحب کے لیے اپنے ہاتھ سے حلیم بنایا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ مولانا صاحب کو پسند آئے۔ مولانا صاحب سے دو لفظ